السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے نورانی قاعدے کا آغاز کرنا ہے تاکہ ہم قرآن پاک کو اچھے طریقے سے تلفظ کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سکیں۔ یہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 ہے۔ حروف مفردات کی تختی ہے، اس کو حروف تہجی بھی بولتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر اس تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف با با تا تا سا سا۔ اب ہم نے یہ جو 3 لفظ پڑھے ہیں، با، تا اور سا، ان کی شکل جو دیکھنے میں ایک طرح کی لگتی ہے۔ با بھی ایک شکل میں لکھا ہے، تا بھی ایک شکل میں لکھا ہے اور سا بھی ایک ہی شکل میں لکھا ہے، بس فرق صرف نقطوں کا ہے۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور سا کے درمیان میں 3 نقطے ہوتے ہیں۔ صرف نقطوں کا رد و بدل ہے، باقی شکل اس کی ایک جیسی ہے۔ ان 3 لفظوں کے بعد آ جاتا ہے جیم جیم، حا حا، خا خا۔ اب یہ دیکھیں، یہ 3 لفظ بھی ایک طرح کے لکھے ہوئے ہیں، جیم، حا اور خا۔ شکل ان کی ایک جیسی ہے، صرف نقطوں کا رد و بدل ہے۔ جیم کے درمیان میں نقطہ ہے، ہا خالی ہے نقطے سے اور خا اس کے اوپر نقطہ ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ دال زال، ان دونوں کی بھی شکل ایک جیسی ہے، دال نقطے سے خالی ہے اور زال کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ آگے را را، ز ز، اب ان دونوں کی بھی شکل ایک جیسی ہے، را نقطے سے خالی ہے اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سین سین، شین شین، ان دونوں کی بھی شکل ایک جیسی ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ سین نقطے سے خالی ہے اور شین کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ صاد صاد، ضاد ضاد، ان دونوں کی بھی شکل ایک جیسی ہے، صرف نقطے کا فرق ہے۔ صاد نقطے سے خالی ہے اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ طا طا، ظا ظا، ان دونوں کی بھی شکل ایک جیسی، صرف نقطے کا فرق ہے۔ طا نقطے سے خالی ہے اور ظا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عین عین، غین غین، ان دونوں کی بھی شکل ایک طرح کی ہے، صرف نقطے کا فرق ہے۔ عین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، نقطے سے خالی ہے اور غین کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فا فا، قاف قاف، کاف کاف، لام لام، میم میم، نون نون، واو واو، ہا حمزہ حمزہ، یا 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 یا،
تو جی دوستو، یہ ہماری نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 ہے، جس کے ہم نے حروف مفردات پڑھے ہیں، یعنی حروف تہجی پڑھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر اور ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔